آج کا یہ جمعہ ذی قعدہ کا آخری جمعہ ہے اور ذو الحجہ کا مہینہ قریب ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے ماہ ذو الحجہ آخری مہینہ ہے، لیکن ماہ ذو الحجہ کی تعلیمات، پیغام اور واقعات اتنے پر اثر، پر مغز اور انسانیت کی فلاح کے ضامن ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص ماہ ذو الحجہ کے پیغام کو سمجھ جائے، یقین جانیے وہ ایمان کامل کو اختیار کر لے۔ ماہ ذو الحجہ میں جو بے شمار واقعات ہیں، وہاں ایک سب سے بڑا واقعہ کہ جس کو بیان کرنے والی ذات اللہ ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، حکایت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بے شمار پہلو ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکم دیا، لیکن وہ حکم کسی فرشتے کے ذریعے نہیں آیا، وہ حکم کسی صحیفہ کے ذریعے نہیں آیا، وہ حکم کسی ایسے ظاہری سبب سے نہیں آیا کہ جو وحی الہیہ کے ظاہری اسباب کہلاتے ہیں، بلکہ وہ حکم ایک خواب کے ذریعے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا اور فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تیرے گردن پر چھری چلا کر تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری اس میں رائے کیا ہے۔ اب میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہا، بلکہ میں آپ حضرات کے سامنے آج جو بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمیں جہاں قربانی کا بتا رہا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کا بتا رہا ہے، بے شمار سبق دے رہا ہے، وہاں یہ واقعہ ہمیں خواب کی حقیقت کو بھی بتا رہا ہے۔ آج ہر دوسرے سے تیسرا شخص یہ سوال کرتا ہے کہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے، یہ ہو گیا، میں نے خواب میں دیکھا۔ بھئی یہ خواب چیز کیا ہے؟ قرآن مجید میں
اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کا ذکر فرمایا، اور یہ خواب کل 6 خواب ہیں کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک خواب تو ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے کہ جب انہوں نے قربانی کے حوالے سے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو بتایا۔ ایک تو خواب یہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں جو دوسرا خواب بیان کیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا، انی ارا، اے ابا جان میں نے دیکھا ہے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، میں نے دیکھا یہ سب کچھ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی خواب ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اور 2 خوابوں کا ذکر کیا کہ جو 2 قیدیوں کو خواب آیا تھا جب قید خانے میں تھے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی۔ 5واں خواب شاہ مصر کا خواب تھا کہ جب اس نے گائیں کو دیکھا کہ وہ موٹی گائیں ہیں، اور جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی۔ اور قرآن مجید میں جو 6واں خواب ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب ہے۔ لقد صدق اللہ الرؤیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے خواب کو سچ کر دکھایا، جس میں اللہ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ جو خواب دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خانہ کعبہ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو برحق کر دیا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں خواب کے حوالے سے بڑی تعلیمات موجود ہیں۔ بھائی ایک خواب کا ذکر نہیں ہے، 2 خوابوں کا ذکر نہیں ہے، 6 خواب ہیں جو رب کائنات نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوابوں کے بارے میں فرماتے ہیں، الرؤیا ثلاث، یاد رکھنا انسان کو جو خواب آتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ فبشرا من اللہ، ایک خواب تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو بطور خوشخبری کے دیا جاتا ہے۔ بھئی آپ نے خواب دیکھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لی، خانہ کعبہ کی زیارت کر لی، کوئی خوشی کی چیز دیکھ لی، کوئی مسرور کن کیفیت کو دیکھا، آقا فرماتے ہیں فبشرا من اللہ، یاد رکھنا یہ خواب اللہ کی طرف سے تمہیں بطور بشارت کے دیا جا رہا ہے۔ وہ حدیث النفس، دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو آقا فرما رہے ہیں وہ تمہارے خیالات ہیں۔ بھئی آپ نے دن بھر کوئی کام کیا، کسی مشغولیت میں مشغول رہے، آپ نے رات کو دیکھا کہ آپ وہی کام کر رہے ہیں، جیسا کہ اب دیکھیے اگر خواب میں کوئی بندہ خون کو دیکھتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو شاید بری چیز ہے، لیکن اگر وہی بندہ عید قربان جب جانور ذبح ہو رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے اور رات میں خون دیکھ رہا ہے، ہم کہیں گے بھئی یہ حدیث النفس ہے، بھئی دن بھر اس کے خیال کے اندر یہ باتیں رہی، آج رات کو بھی اس نے وہی چیز دیکھی، یہ تو دل کی خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے پیچھے مت جانا، یہ بیکار ہیں۔ وَتَخْوِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تیسرا خواب وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ڈرا اور دھمکانے کے طور پر انسان کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔
ایسے خواب جو ڈراؤنے ہوتے ہیں، بے چینی اور اضطراب کو پیدا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ آقا فرماتے ہیں من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے۔ اب یہ تو 3 خواب ہو گئے، ایک اللہ کی طرف سے، ایک انسان کے اپنے خیالات ہیں، ایک شیطان کی طرف سے۔ لیکن قربان جائیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھئی اگر تم میں سے کوئی برا خواب دیکھ لے، فَإِن رَآ أَحَدُكُمْ رُؤْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقُصَّ إِنْ شَاءَ، بھئی اگر تو تم نے ایسا خواب دیکھا جو بڑا اچھا تھا، تم چاہو اس کو بیان کرو، چاہے نہ بیان کرو۔ وَإِن رَآ شَيْئًا يَكْرَهُهُ، لیکن اگر تم نے ایسا خواب دیکھا کہ جو خواب ناپسندیدہ تھا، فَلَا يَقُصَّهَا عَلَىٰ أَحَدٍ، اس کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ وَلْيَقُمْ يُصَلِّي، بلکہ جب خواب دیکھو آنکھ کھل جائے، بیدار ہو جاؤ، اللہ کے حضور نماز کو ادا کرو۔ اس نماز کے ذریعے اللہ اس برے خواب کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ خواب دراصل ایک بڑی سائنس ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھائے دیتا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، آج کل انسان بڑی ترقی کر چکا ہے، اتنی ترقی کر چکا ہے کہ آج مشینری ایسی بن چکی ہے کہ جس میں سینسرز آ چکے ہیں۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی کو ریورس کر رہے ہیں، بھائی پیچھے دیوار ہے، اب گاڑی کا الارم بجنا شروع ہو جائے گا۔ اس سینسر نے اس چیز کو محسوس کر لیا، بھائی اب آنے والی جو چیز ہے وہ نقصان دہ ہے، آپ کو پہلے خبردار کر دیا گیا۔ اسی طرح اللہ نے ہم سب انسانوں میں ایسے سینسر پیدا کیے ہیں جو آنے والے حالات کو محسوس کر لیتے ہیں، اور وہ محسوس کر کے خواب کے ذریعے ہمیں دکھا دیے جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب خواب نبی دیکھتا ہے، کیونکہ نبی کامل درجے پر ہے، لہٰذا اس کا دیکھنا، اس کی پیشین گوئی وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب ہم عام انسان دیکھتے ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم نافرمان ہیں، ہمارے سینسر وہ کام نہیں کرتے، اس لیے ہم جو دیکھتے ہیں وہ غلط بھی ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی دیکھا، انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اب ایک خواب میں دیکھا اور قیامت تک کے لیے ایسا طریقہ اللہ نے قائم فرما دیا۔ اب وہ طریقے کی بنیاد کیا ہے؟ ایک خواب ہے، لیکن وہ خواب کسی عام انسان کا نہیں ہے، وہ خواب ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، یاد رکھنا میرے آنے سے نبوت بھی ختم ہو گئی، اب آج کے بعد کسی کو نبی نہیں اللہ بنائے گا۔ والرسالہ، میرے آنے کے بعد رسالت بھی ختم، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ رسول ہے نہ نبی ہے۔ قال فشق ذلك علی الناس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو راوی کہتے ہیں کہ محسوس یوں ہوا کہ کچھ لوگ پر یہ بات بڑی گراں گزری کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہمارا رابطہ اللہ سے ٹوٹ جائے گا؟ ہم تو بڑے محروم ہو جائیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، فقال ولکن المبشرات، لیکن یاد رکھنا میرے بعد نبی نہیں، میرے بعد رسول نہیں، لیکن میرے بعد اللہ کی طرف سے تمہیں سچے خواب آئیں گے جو تمہیں خوشی عطا کر دیں گے۔ مبشرات،
اور اسی چیز کا ذکر رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جس میں رب کائنات نے ہم سب انسانوں کو یہ سمجھا دیا کہ بھائی یہ دنیا اور آخرت میں اگر اللہ تمہیں کوئی نعمت دیتا ہے وہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، متقی ہیں، ان کو سچے خوابوں کے ساتھ خوشخبریاں دی جائیں گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ان کو ایسے خواب دکھائے گا جو ان کو خوش کر دیں گے۔ تو لہٰذا جو خواب اللہ ہمیں دکھاتا ہے، لیکن اس خواب کے کچھ آداب ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کا اللہ رب العزت جب ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو خواب دکھایا، لیکن اس خواب کے بعد یعقوب علیہ السلام کی ایک نصیحت، اور وہ نصیحت کیا تھی؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اے میرے بیٹے اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ اب یہ کیا بات تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے بھئی آپ کو جو خواب آئے آپ سب کو وہ خواب نہ بتائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے پاس چلے جائیں، اس کو بھی بتایا، فلاں کے پاس گئے اس کو بھی بتا دیا۔ اب وجہ کیا ہے؟ اب اس چیز کی وجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں الرؤیا علی رجل طائر ما لم يحدث به فاذا حدث به بها وقعت، فرمایا کہ خواب یوں سمجھو کہ ایک پرندے کے پر بیٹھا ہوتا ہے، اگر تم اس کو جب تک بیان نہیں کرتے وہ اسی جگہ رہتا ہے، لیکن جب تم کسی کو بتا دیتے ہو وہ وہاں سے نیچے گر جاتا ہے۔ علماء فرماتے اس کا مطلب کیا ہے؟ بھئی جو آپ خواب کسی کو بتائیں گے، اگلے نے اس کی غلط تعبیر دے دی تو آپ کے ساتھ پھر وہ غلط ہی ہو جائے گا۔ اس لیے خواب سب کو مت بتائیں۔ اچھے خواب آ گئے آپ کی مرضی ہے آپ بتائیں یا نہ بتائیں، برے خواب آ گئے تو اس کے حوالے سے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ اس کو نہ بتاؤ۔ لیکن ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتایا، بھئی ہم رات کو سوئے ہیں، ایسا خواب آ گیا کہ جو بہت برا تھا۔ آقا فرماتے ہیں فَإِذَا رَآ أَحَدُكُمْ شَيْئًا یکرہہ، بھئی اگر تم میں سے کوئی خواب میں ایسی چیز دیکھے جو اس کو ناپسند ہے، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وہ اپنے بائیں طرف منہ کر کے 3 بار تھوک دے۔ اب علماء فرماتے ہیں یہ تھوکنا لعاب کے ساتھ نہیں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں دھتکار دینا۔ بائیں طرف آپ منہ کر لیں، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، 3 بار آپ دھتکار دیں۔ پھر کیا کریں؟ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر آقا فرماتے ہیں کہ تم پھر اللہ کی پناہ مانگو ثلاثہ، 3 بار۔ اب یہ 3 بار کیسے پناہ مانگے؟ آپ سیدھا یہ کہہ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اور تیسرا کام یہ کریں کہ آپ اپنی کروٹ کو تبدیل کر دیں۔ یہ 3 کام کر لیے۔ اب ان 3 کاموں کا اثر کیا ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی برا خواب دیکھا، آپ نے 3 کام کر دیے، اللہ اس برے خواب کے اثر کو ختم کر دے گا۔ کتنی پیاری باتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا کر چلیں گے۔ آج اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کر لیں تو یقین جانیے اللہ رب العزت ہمیں بھی
دنیا کے اندر وہ خوشخبریاں دے دے کہ جو خوشخبریوں کا وعدہ اللہ نے ایمان والوں سے کیا ہے۔ اور یہ آپ کو ذہن میں بات رکھ لیجئے کہ یہ خواب ہیں، ہم بڑے اس کے بارے میں متفرق ہوتے ہیں، متفکر ہوتے ہیں۔ صحابہ بھی متفکر ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار اپنے والد محترم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے ایک خواب کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے حجرے میں 3 چاند اتر رہے ہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ عائشہ تم کیا سمجھی، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ شاید اللہ مجھے اولاد دے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصہ ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کی قبر انور حجرہ عائشہ کے اندر رکھی گئی۔ جب کچھ عرصہ ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہوئے اور صدیق اکبر پھر حضرت عائشہ کے پاس آئے، کہا میری بیٹی تمہاری خواب یہ تھی، تم نے 3 چاند دیکھے تھے، یاد رکھنا ان 3 چاندوں کی تعبیر یہ ہے کہ ایک چاند تمہارے حجرے میں آ چکا ہے، 2 چاند ابھی باقی ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا وہ 2 چاند کون سے تھے، ایک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ بھی خواب دیکھا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ احد سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس خواب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ کچھ رأیت فیہا ایضا بقرا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ گائیں ہیں، جانور ہیں، گائیں۔ اب اس کی تعبیر کیا تھی؟ غزوہ احد ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب میں نے خواب میں گاؤں کو دیکھا تھا، میں نے دیکھا بے شمار گائیں ہیں، میں سمجھ گیا تھا کہ احد کے اندر ہم مسلمانوں کو اللہ کوئی نقصان دے گا۔ اور وہ نقصان کیسے ہوا کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ تو خواب مختلف انداز کے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سمجھ لیجئے۔ عام طور پر ہمارے اعز و اقارب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم اپنے اعزہ کو دیکھیں، والدین کو دیکھیں، بہن بھائیوں کو خواب میں دیکھیں، اور ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اب وہ جنتی ہیں یا اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اس کی خبر کیسے ہوگی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا۔ آقا فرماتے ہیں رأیتہ فی المنام، میں نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا، علیہ ثیاب بیاض، اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس شخص سے مراد حضرت ورقہ بن نوفل تھے۔ یہ ورقہ بن نوفل وہی تھے کہ جن کے پاس جب وحی الہیہ نازل ہوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے۔ آقا فرماتے میں نے ورقہ بن نوفل کو خواب میں دیکھا، علیہ ثیاب بیاض، اس کے اوپر سفید کپڑے تھے، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ، اگر وہ جہنمی ہوتا تو سفید کپڑوں کے علاوہ کوئی لباس ہوتا۔ اسی علماء نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے مرحومین کو دیکھتے ہیں انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ علامت ہے، نشانی ہے، اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی ہے۔ بھئی یہ نشانی کس نے بیان کی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ تو لہٰذا جو خواب آئے اس خواب کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ یا تو اللہ کی طرف سے مبشرات میں سے ہیں یا وہ اللہ کی طرف سے ہمیں ہمارے کچھ خیالات کے ذریعے ہیں، یہ وہ شیطان کی طرف سے ہیں، کسی حوالے سے ہیں۔ ہمیں ان خوابوں کی حقیقت جاننی چاہیے۔ اور
یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آیا، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ 3 دن مسلسل ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور آخر کار جب انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا بتا اب تیری رائے کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جیسا حکم ہوا آپ ویسا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کی قدرت سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام جانتے ہیں کہ خواب ہے، لیکن خواب نبی کو ہے، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اور وحی کا مطلب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دین اسلام میں خواب کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، اس کو بھی سمجھیے، اور اگر کوئی ایسا خواب آ جائے جو بیان کے قابل نہیں ہے تو آپ اس کو بیان نہ کریں، لیکن بیان کرنا ہی ہے تو آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں، کسی علم والے کے پاس جائیں، اس کو بتائیں میں نے یہ خواب دیکھا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرے۔ ایسے نہیں کہ آپ ہر بندے کو بتاتے پھریں بھائی یہ خواب ہے یہ خواب ہے، تو اس سے خواب کی جو تعبیر ہے وہ متشکل ہو سکتی ہے، اور خواب جو ہے وہ مختلف تعبیر کے ساتھ رونما ہو سکتا ہے۔ بہرحال آخر میں اکثر حضرات نے آپ سے دعا کا کہا ہے، خصوصی دعا کریں، کچھ بیمار انہوں نے اپنی بیماری کے حوالے سے آپ صحت یابی کی دعا کا کہا ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مدرسہ جامعہ اسلامیہ میں اجتماعی قربانی کے حوالے سے بھی انتظام موجود ہے، جو حضرات اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ دفتر میں رابطہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔